بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی سوز کے حوالے سے. اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سوز کی تاریخ کیا ہے، سوز کس طرح سے مجلسوں کی زینت بنا اور آج کس طرح سے حق عزاداری ادا کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادب میں جو نظمیں غم اور تاثیر غم کو زیادہ کرتی ہیں اس کا لحن، ترنم اور سوز سے تعلق ہے. کیا کہنے، بہت اچھی. کیونکہ موسیقی اسلام میں منع ہے اور مجالس عزا جی محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں. اس وجہ سے قرأت کی طرح جیسے ہم قرآن مجید لحن اور خوبصورت قرأت سے پڑھتے ہیں، جی ہاں، مرثیوں کو ایک خاص لحن سے اور ایک خاص راگ سے بغیر کسی ساز کے پڑھا گیا اور اس کا نام رکھا گیا سوز. سوز کے معنی ایک قسم کا درد ہے جو آپ کو سن کر محسوس ہوتا ہے. یعنی یہ اشعار کیونکہ زیادہ تر جذباتی اور بہت دردناک اور مصائب سے بھرے ہوتے ہیں تو یہ دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کے پڑھنے والے کی آواز اثر کرتی ہے وہ موجز بیانی سے خود بخود اشک رواں ہونے لگتے ہیں. تو سوز ہمارے پاس قدیم اس زمانے سے ہے. اب سوز کا رواج نسبتاً کم ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی کم از کم 1 یا 2 بند سوز کے پڑھے جاتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ جو مرثیہ خوان تحت اللفظ پڑھتے ہیں، جو تحت اللفظ آپ کے مرثیہ خوانی کرتے ہیں، وہ ان سے پہلے بھی 1 یا 2 بند سوز میں پڑھے جاتے ہیں. تو سوز مگر اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ سوز پر بھی اب توجہ دی جا رہی ہے اور مجلسوں میں واپس آ رہا ہے اور ہر طرف جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ خصوصی توجہ ہے کہ سوز بھی مجلس کی زینت ہو. یقیناً. ایک چیز اور جو آپ سوز میں محسوس کریں گے، کیونکہ مصروں کو بہت آہستہ اور بہت ہی خاص طریقے سے آپ کے پڑھا جاتا ہے تو ہر ایک حرف پر سننے والا آپ کے توجہ رکھتا ہے. جیسے حضرت علی اکبر کا آپ دیکھیں کہ مرزا دبیر کا آپ کے جو ہے بند ہے جس کو عام طور سے حضرت علی اکبر کے حال کی مجالس میں پڑھا جاتا ہے کہ جب گیا میدان میں اکبر نور محبوب خدا، حسن سے کہتے ہیں آدھا بھی پکارے برملا. حسن سے کہتے ہیں آدھا بھی پکارے برملا، اس کے چہرے سے ہلال و بدر کو نسبت ہے کیا. ہلال پہلی تاریخ کا آپ کے چاند ہے اور بدر 14ویں کا چاند ہے. اس کے چہرے پر، اس کے چہرے سے ہلال و بدر کو نسبت ہے کیا. دونوں ناقص ہیں، نگاہ غور گر کیجئے ذرا. یعنی ہلال بھی ناقص ہے کیونکہ ہلال کی شکل ابرو کی طرح ہوتی ہے اور ابرو تو ہے مگر چہرہ نہیں ہے. اور 14ویں کے چاند کی شکل جو ہے سورت کی طرح ہوتی ہے، اس پر ابرو نہیں ہے. ماہ نو ہے صورت ابرو پہ اس کے رو نہیں. ماہ نو ہے یعنی پہلی تاریخ کا جو ماہ ہے، صورت ابرو پہ اس کے رو نہیں. یعنی اس کے پاس صرف ابرو ہے لیکن اس کے پاس چہرہ نہیں ہے. ماہ کامل صورت روح ہے مگر ابرو نہیں. کیا کہنے، اب پورا چاند ہو گیا، پورا چاند ہے مگر یعنی بتانے کی، شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ حضرت علی اکبر صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں آپ کے پیغمبر اکرم کی طرح حسین تھے. اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کا آپ کے جو ہے دیدار کرنا چاہتا تو اپنے بیٹے کو بلا کر دیکھ لیتا. شبیہ پیغمبر، تو شبیہ پیغمبر بڑے حسین نوجوان تھے. تو اس کو سراپا لکھ رہا ہے دبیر کہ
چاند اور اس کو جو ہے پہلی تاریخ کا اور 14ویں کا چاند نہ کہیں، کیونکہ پہلی تاریخ کا اور 14ویں کا چاند آپ کے ناقص ہیں اور اس میں آپ کے مسائل ہیں، اور صرف علی اصغر کا چہرہ ایسا ہے علی اکبر کا کہ ہم وہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عباس کا آپ دیکھ لیے بند ہے کہ یارو نہیں مرثیہ پڑھنے کی احتیاج، مقتول رن میں قاسم میں، یعنی حضرت قاسم کے بارے میں، مقتول رن میں قاسم میں نوشہ ہوا ہے آج، لوٹا گیا ہے رات کی بیاہی کا تخت و تاج، اور دوسرا یہ غم ہے کہ جس کا نہیں علاج ہے آج رنج فاطمہ کے نور عین پر، پانی ہوا ہے بند جناب حسین پر۔ یعنی حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کو جوڑ دیا 7ویں تاریخ سے، اور 7ویں تاریخ سے ہی پانی بند ہوا ہے۔ تو ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوز کی اپنی آپ اہمیت ہے، بالکل سوز کا ایک اثر ہے مجلس میں، کیونکہ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم ان جلسات میں اصغر رضوی صاحب مرثیے کی موجودہ کیفیت اور اس کے ارتقاء پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجالس میں یہ چیزوں کا ہونا چاہیے ضروری، جہاں پر مرثیہ پوری پڑھت ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے مرثیے سے پہلے آپ کے کیا کہتے ہیں سوز پڑھا جائے۔ جب حضرت عباس کی محفل ہو تو سوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھا جاتا ہے کہ جب خس کیا نہر کا سقائے حرم نے، مشکیزہ رکھا دوش پہ اس بحر کرم نے، رو رو کے برادر سے کہا شاہ امم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، ہائے 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 ہائے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی۔ کیا کہنے، 6 مصروں میں شاعر نے، یعنی ہر مصرع خود ایک مصیبت کا، ایک مرثیے کا پورا وہ ہے۔ اس وجہ سے سوز کو ان مصروں کو چنا جاتا ہے کہ مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، یعنی تم کو دیکھ کے مجھے بابا علی یاد آتے ہیں، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی۔ اور جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے تو حسین نے کمر پہ ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ تم نے میری کمر توڑ دی بھائی۔ تو رو رو کے برادر سے کہا بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، کیونکہ امام حسین سے تقریباً 22 سال چھوٹے ہیں حضرت عباس، تو اس وجہ سے اپنے بیٹوں کی طرح سے پالا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے، تو سوز بھی اپنی جگہ اہم ہے، رباعی بھی رسائی ادب میں اہم ہے، اور مخصوصاً آپ تو بہت اچھے آپ کے جو ہے اس وقت دنیا میں جو چند آپ کے جو ہے معروف مرثیہ نگار ہیں اور مرثیہ پڑھت جانتے ہیں اس میں ہیں، لیکن میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرثیے کی پڑھت بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، مرثیے کے ارتقاء میں اور مرثیے کو آج کے 21ویں دور سے پورے جوڑنے میں، جہاں پر یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مرثیے کو کس طریقے سے پڑھا جائے، اور مرثیے کو آپ کے جو ہے کیسا پڑھا جائے، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے مرثیہ جو ہے، مرثیے میں پڑھنے میں ایک چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے مرثیے میں وہ آواز ہے۔ آواز ایسی ہو، اس زمانے میں جب مرثیہ عروج پر تھا، کلاسک، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک آپ کے میڈیا نہیں تھا، اور لوگوں کے پاس وہ جن کو عمر کے لحاظ سے جو ذوف سماعت ہو جاتی تھی، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اپنے کان میں رکھ کر سن سکیں، تو ان کے لیے مشکلات ہوتی تھیں۔ تو ضروری یہ تھا کہ آواز ایسی ہو کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے رہیں وہ پورا سن سکیں، اس کو پلے دار آواز کہتے تھے۔ اور پلے دار آواز میں وہ آواز آپ کے موٹی بھی ہو سکتی تھی، وہ آواز آپ کے سریلی بھی ہو سکتی تھی، وہ آواز باریک بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس میں اعتدال تھا کہ تمام لوگ سن سکیں۔ جیسے مشہور ہے کہ میر انیس کی آواز سریلی اور مرزا دبیر کی آواز جو ہے پاٹدار تھی۔ تو ایک تو آواز کا مسئلہ تھا، دوسرا جو آج آواز کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن آواز بھی بہت اہم ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ لہجہ، دیکھیے آج کی پڑھت میں یہ ہونا چاہیے
کہ مرثیے کے جو 9 جز ہیں اس میں آپ ایک ہی لہجے سے پورا مرثیہ نہیں پڑھ سکتے. بالکل. اگر فرض کیجئے آپ رجس پڑھ رہے ہیں تو آپ کا لہجہ الگ ہوگا، اگر آپ شہادت پڑھ رہے ہیں تو آپ کا لہجہ الگ ہوگا، اگر آپ فرض کیجئے کہ چہرہ پڑھ رہے ہیں تو وہ چہرے میں تصوفی مسائل ہیں، یا اس میں تعلیق کے مسائل ہیں، یا اس میں منظر کشی ہے، یا اس میں جذبات نگاری ہے، تو ہر ایک کا لہجہ مضمون کے ساتھ بدلتا جائے گا. ایک آپ جیسا پڑھتے ہیں، ایک اچھا پڑھت والا ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو ایک تو چیز ہوئی آواز، دوسری چیز ہوئی لہجہ، اور لہجہ بدلتا ہے. مرزا دبیر، لوگوں نے بتایا کہ مرزا دبیر نے ایک مصرے کو 3 طریقے سے پڑھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. یہ مصرے کو تاریخیں لکھتی ہیں کہ مرزا دبیر نے 3 طریقے سے پڑھا. ایک سوالیہ انداز میں، بالکل طنز کے طور پر، کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. اور ایک دوسرا طریقہ افسوس کے ساتھ، تاسف و حسرت کے ساتھ، تاسف اور حسرت اور افسوس کے ساتھ، کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. اور ایک تیسرا جو بیانیہ طریقے سے ہو، کیوں تم نے میرے بھائی کے قاتل سے بات کی. یہیں پہ تذکرہ ہو رہا ہے مرزا دبیر کا، تو میرے سامنے ابھی کتاب ہے نیر مسعود صاحب کی، مرثیہ خوانی کا فن. جی. اچھا، اس میں یہ بتلاتے ہیں کہ جوش معرفت میں دبیر کی بات ہو رہی ہے، سینے کے زور سے پڑھتے تھے. اب دیکھیے فرق دیکھیے انیس اور دبیر کا، کیونکہ انیس میں اشارے ہیں، انیس میں آواز کا ترنم ہے، ساری چیزیں ہیں. مگر جوش جو ہے جوش معرفت میں سینے کے زور سے پڑھتے تھے، آواز بھاری اور پاٹدار تھی. فطری طور پر کہیں خود بخود ہاتھ اٹھ جاتا تو اٹھ جاتا تھا، ورنہ بتلانے کو ایپ سمجھتے تھے. اب دیکھیے بتلانے کو دبیر ایپ سمجھ رہے ہیں، انیس کے ہاں اشارے جو ہیں بہت 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 اوج پر ہیں. جی ہاں، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم نے بات کی آپ کی آواز پر، ہم نے بات کی لہجے پر. اب تیسری چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے 21ویں صدی میں، وہ جو ہے رضوی صاحب، وہ ہے الفاظ کا بیان. یعنی کس طریقے سے کس مصرے کو ادا کیا جائے. نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، کہاں پر رکا جائے، کس لفظ کو کھینچا جائے، کس لفظ پر آپ کے سانس کو تمام کیا جائے. یعنی شعر کو، شعریت کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرثیے کے ارتقاء اور مرثیے کو آپ کے عوام تک پھیلائیں اور پہنچائیں، تو ہم کو پڑھت میں کام کرنا پڑے گا. یعنی میں مرثیہ نگاروں سے، مرثیہ گویوں سے، مرثیہ پڑھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ ذرا اس کو پہلے پریکٹس کر لیں. اس وجہ سے کہ الفاظ کا جو پیش کرنا ہے، یعنی لفظوں کو کس طرح سے پڑھا جائے، وہ جو ہے بہت اہم ہے. اس کے بعد آتا ہے چوتھی پانچویں چیز، آنکھوں اور ابرو کا اشارہ. ہاتھوں کا اشارہ نہیں، ہاتھوں کے اشارے کو کہتے ہیں بتانا. بتانا آخری چیز ہے، لیکن آنکھوں کے اشارے سے اور آپ کے کیا کہتے ہیں ابرو کے اشارے سے شاعر مصروں میں جان ڈال دیتا ہے. شاعر آپ کے جو ہے کافی محنت کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے، یوں سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ مونس اور نفیس کے جو شاگرد تھے، یہی نیر مسعود نے لکھا ہے کہ وہ علی اکبر کی آنکھوں کے بیان میں آپ کے آنکھوں سے اس طرح سے اشارے کر رہے تھے کہ شعر دو آتشہ ہو رہا تھا. ہاں بالکل. جاگی ہیں رات کی تو نخاہت ہے آشکار. آنکھیں جاگی ہیں، جاگی ہیں رات کی تو نخاہت ہے آشکار. ڈورے جو سرخ ہیں تو یہ ہے نیند کا خمار. مستانہ ہے یہ طور کے جھکتی ہیں بار بار. آنسو ہیں یہ صدف میں ہیں یا در شاہوار. روتی ہیں فرخت شہ عالی جناب میں، نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں. کیا کہنا ہے ہوتی ہیں فرخت شہ عالی جناب میں. تو آپ نے دیکھا کہ چشم و ابرو کا اشارہ ہو، یا ادائے الفاظ ہو، یا لہجہ ہو، یا آپ کے آواز ہو، اور بتانا جیسا آپ نے کہا. مرزا دبیر عام طور سے ہاتھوں کے اشارے سے یا بدن کی جنبش سے مسائل کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن انیس کے پاس بعض وقت اور دبستان انیس میں بتانا ہے. یعنی مرثیہ آپ کے جو ہے کسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں
بتاتے تھے بعض مسائل کو، جس سے اور بھی موضوع واضح ہو جاتا تھا، اور بھی موضوع واضح ہو جاتا تھا جس کی طرف توجہ کی گئی ہے. بالکل. اور بہت واقعات ہیں کہ ہاتھ کو جنبش اس طرح سے دی کہ کچھ نظر آنے لگا، باقی بھی حالات ہیں. ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ مرثیہ جب انیس کی بات آتی ہے تو ایک ممبر میں بیٹھنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، بے شک وہ بھی بہت ضروری ہے. تو نیر مسعود صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مرزا جعفر حسین صاحب کے والد نے بتلایا کہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انیس ممبر کے اوپر تشریف فرما نہیں ہے بلکہ ممبر ہی سے اگ کر باہر نمودار ہو گئے. کالا کپڑا سامنے اس طرح سے بیٹھتے تھے، گھنٹوں مشق کیا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ، کس طرح بیٹھا جائے، کس طرح مرثیہ پڑھا جائے. خیر اب وہ دور کہاں، مگر جدید اور قدیم کا بھی فرق واضح بے شک رکھنا پڑتا ہے. بے شک. دیکھیے ہر ایک دبستان کے، ہمارے پاس آپ کے جو ہے 4 دبستان تھے. اس حقیر نے، میں نے آپ کے جو ہے 5واں دبستان رشید لکھنوی سے منسوب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساقی نامہ اور بہاریہ مضامین، اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری منقبتوں میں نصیری وغیرہ کا ذکر ہے، یہ پہلی مرتبہ جس شخص نے پوری طریقے سے مرثیہ میں اور منقبتوں میں اور سلام میں لایا ہے وہ رشید لکھنوی ہے. تو رشید لکھنوی 5واں دبستان مرثیہ ہے ہمارے. شدید بھی آتے ہیں، شدید بھی آتے ہیں، اور ان کے آپ کے جو شدید تو ان کے نواسے وغیرہ یہ سب آتے ہیں، لیکن ان کے شاگردوں کی بھی تعداد زیادہ ہے. شہید یار جنگ، سعید شہیدی، یہ پورے جو ہیں آپ کے تلاميذ ارشد رشید لکھنوی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دبستانوں کی چھوٹی چھوٹی شناختیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لوگ اپنا سوچ کس طرح سے کرتے تھے، یہ لوگوں کی رباعیات کیا ہوتی تھیں، اس کے علاوہ ان کے پڑھت کے طریقے اور بتانا. اور ایک چیز جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ فاتحہ، یعنی دبستان انیس یہ کرتا تھا کہ پہلے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے، اور اس کے بعد سے آپ کے کیا کہتے ہیں صلوات پڑھتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد حمد پڑھتے اور نعت پڑھتے، اور پھر مرثیہ شروع کرتے منقبت کے بعد. ہاں، لیکن دبستان دبیر جو ہیں مختلف تھا، وہ آپ کے بسم اللہ پڑھنے کے بعد مرثیہ شروع کرنے سے پہلے فاتحہ پڑھتے. اور آج کل کا ٹرینڈ وہی دبیر کا ٹرینڈ ہے. تو دبیر کے جو بیٹے جو محمد جعفر اوج، ان کے جو شاگرد تھے سرفراز حسین خبیر نے اس طرف آپ کے اشارہ کیا تھا، کیونکہ انیسے اور دبیرے کی چشمک جاری تھی. تو وہ کہتے ہیں حمد خلاق دو سرا پڑھتے ہیں، پھر نعت نبی صلی علی پڑھتے ہیں، قرآن اور آل سے تمسک ہے ہمیں، ہم فاتحہ پڑھ کے مرثیہ پڑھتے ہیں. ہم فاتحہ پڑھ کے مرثیہ پڑھتے ہیں. یہ خبیر لکھنوی نے کہا. اس کا جواب انہی کے ہم عصر اور میر انیس کے نواسے حضرت علی محمد عارف کہتے ہیں پڑھتے نہیں فاتحہ تو کوئی جبر نہیں. پڑھتے نہیں فاتحہ تو کوئی جبر نہیں، نافہموں کو بے کہے مگر صبر نہیں. یہاں فاتحہ پڑھنے سے غرض کیا عارف، یہاں فاتحہ پڑھنے سے غرض کیا عارف، ممبر ہے رسول کا کوئی خبر نہیں. تو انیسے اور دبیرے کی ہم یہاں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پڑھت میں اور طرز بیان میں فرق تھا، لیکن یہ جو ہیں ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں میں مسائل تھے، ورنہ میر انیس اور مرزا دبیر میں کسی قسم کے مسئلے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ آپ کے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی جو ہے قدردانی کرتے. یعنی جو میر انیس کے انتقال پر جو شعر حضرت دبیر نے کہے ہیں کسی اور نے نہیں کہے، جو تاریخ حضرت دبیر نے نکالی ہے وہ تاریخ کہیں پر آپ کے نہیں ہوئی. تو یہ مختلف جگہوں پر ہم کو واقعات ملتے ہیں، جیسے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انیسے اور دبیرے میں چشمک تھی. ہاں چشمک تھی، لیکن انیس اور دبیر میں کوئی آپ کے خلش دلوں میں یا کوئی ایک دوسرے سے، جب دو نابغہ روزگار، جب دو عظیم شخص ہوں تو ہر ایک بہت مفتی عباس نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ ہر شخص کا ذائقہ
سخن آپ کے اسی طریقے سے جیسے دسترخوان پر ذائقہ ہر شخص کا آپ کی جدا ہوتا ہے، کوئی شیرنی کو زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی نمکین کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو اسی طریقے سے بعض لوگ دبیر کے کلام کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگ انیس کے کلام کو پسند کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے انتخاب پر ہے۔ مگر میں کہوں گا اصغر رضوی صاحب، ہم دبیر کو پسند کرتے ہیں، ہم انیس کو پسند کرتے ہیں، ہم دبیرے بھی ہیں، ہم انیسے بھی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ہماری ایک آنکھ دبیری ہے اور ایک آنکھ انیسی ہے، تو ہم دونوں آنکھوں سے رسائی ادب کی خدمات ان عظیم شخصوں کی، شاعروں کی دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک طرح سے یہ کہیے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 4 ستون نقرئی دور کے، اس پہ تاج محل تعمیر کیا انیس اور دبیر نے، تو یہ 2 ستون ہیں جو عمارت مرثیہ کو تھامے ہوئے ہیں۔ بے شک، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ایک ستون جو ہے وہ عمارت کو تھام لے گا، دونوں لازمی ہیں۔ بے شک، آپ پڑھیے مرثیہ، دبیر کو فالو کیجئے، آپ پڑھیے مرثیہ، انیس کو فالو کیجئے، اس میں بھی علیحدہ مزہ ہے، بے شک، اس میں بھی علیحدہ مزہ ہے۔ مگر ایک بات کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم انیس کے اور دبیر کے دور کی بات کرتے ہیں، پڑھت کی، اس دور کے بعد جتنے بھی مرثیہ گو شعراء آئے، انہوں نے بھی اپنی دھاک بٹھائی، انہوں نے بھی اپنی پڑھت کو جو ہے وہ لوگوں سے منوایا۔ ان میں دولہ صاحب عروج کا نام بہت آگے ہے، اس میں شدید لکھنوی کا نام بھی بہت آگے ہے، اور اس بارے میں تھوڑا بہت روشنی ڈالیے۔ یقیناً دیکھیے، پڑھت جو ہے ماحول کے ساتھ وابستہ ہے، سامعین سے جڑی ہوئی ہے، آئی کانٹیکٹ کی ضرورت ہے، بالکل۔ اور جو محفل میں مزہ ہے کہ آپ کے سننے والے آپ سے 1 گز کے فاصلے پر ہیں، وہ محفل کا مزہ وہ نہیں جو آج کل کے مشاعروں میں بھی پہلے جو شعری نشستیں ہوتی تھیں، کیونکہ مرثیہ بھی ایک شعری نشست ہے، تو شعر میں آپ کے سننے والے کو آئی کانٹیکٹ اور باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اس سے کنٹیکٹ ہونا پڑتا ہے، کانفیڈنس ہونے کی ہوتی ہے۔ تو ان تمام بیریئر کے ساتھ آج کے دور میں جو پڑھت ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ پہلے جو پڑھت ہوتی تھی، یہ دیکھیے ہر ایک شخص کا کام مرثیہ پڑھنا نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بالکل صحیح، یہ ایک اہم کام ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، یہ ایک ہنر ہے، اور اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، اور ریاضت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مرثیہ پڑھنے سے پہلے جو شخص مرثیہ جانتا ہے، اگر کوئی لفظ کے تلفظ سے یا لفظ کے مسئلے سے آپ کو آگاہ نہیں ہے تو آپ اس سے دریافت کر لیں، کیونکہ جب آپ کی زبان سے لفظ آ جائے گا باہر تو پھر وہ آپ کا نہیں رہتا۔ تو مرثیہ جو آج کل امام باڑوں میں پڑھا جا رہا ہے اس طرف توجہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض الفاظ جو ہیں خود پرنٹڈ رانگ ہوتے ہیں، اس کو صحیح کر لیا جائے، اور مرثیے کی پڑھت میں آج کے زمانے میں کام بڑھ رہا ہے، اور اس طریقے سے وقت آئے گا کہ وہ اور لوگ جو پڑھ رہے ہیں، اب ہزاروں سے مرثیے آپ کے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے فروغ مرثیہ ہے ڈیجیٹل طریقے پر صاف اور ستھرے اور اچھی طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں۔ تو ان امام باڑوں میں جہاں پر پڑھت کے لیے کوئی شخص اویلیبل نہ ہو، تو میں سمجھوں گا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو اویلیبل ہیں آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے، اسی مرثیے کو آپ کے پیش کیا جائے صحیح طور پر، اس سے زیادہ یعنی مرثیے سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہیں پہ ایک بات اور آ گئی ڈاکٹر صاحب، اور بہت ضروری بات ہے۔ انیس کے مرثیے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے آج تک کے جو ہے وہ شائع نہیں ہوئے جس طرح سے وہ اصل تھے، ابھی بھی فل ہیں، میں کہتا ہوں اغلاط کے ساتھ۔ اس سلسلے میں آپ ماشاءاللہ سے کچھ کام کر رہے ہیں، میں نے جہاں میں مرثیوں کو جو ہے دیکھیے تقریباً مرثیے اب ہمارے 7 جلدوں میں آ رہے ہیں میر انیس کے، اور جو مرثیے پر آپ کے جیسے صفدر حسین صاحب نے اور نیر مسعود نے اور مسعود حسن رضوی نے اور فائق صاحب نے اور لائق صاحب نے جو اغلاط نکالے ہیں، ان سب کی روشنی میں نے ان مرثیوں کی صحت کی ہے، اور یہ مرثیوں کو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوگا کہ کم ترین اغلاط سے جو ہے آپ کی مرثیے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ میں کوئی کام جب تک کہ پورا پیش نہیں کرتا اس کی بات نہیں کرتا، آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ کو میر انیس کے مرثیے 7 جلدوں میں
کم ترین اس سے ملیں گے۔ ایک چیز چھوٹ گئی تھی جو میں آپ کے ذکر کر رہا تھا کہ یہ انیسیہ اور دبیرے کا مسئلہ، یہ وہ آپ کے جو ہے مسئلہ ان لوگوں میں یہاں تک بھی تھا کہ مضامین کے سرخے پر ایک دوسرے شاگرد گڑبڑ کرتے تھے۔ ہاں تو یہ آپ کے جو ہے میر صاحب نے بھی کہا کہ جو ہے، اور مرزا دبیر نے بھی، مرزا دبیر تو بڑے سادے سیدھے آدمی تھے، مرزا دبیر نے کہا دزدان مضامی پہ نہ کر منع کی تاکید، یہ جو تیرے مضامین دوست کر رہے ہیں، چرا رہے ہیں، اس کو منع نہ کر، دزدان مضامی پہ نہ کر منع کی تاکید، تو مجتہد ناظم ہے، فرض ان پہ ہے تخلیق۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سرخہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیونکہ تو مجتہد نظم ہے، نظم کا مجتہد ہے، یہ تیرے مقلد ہیں تو یہ تیرے مضمونوں کو لے رہے ہیں۔ ادھر بیر انیس کہتے ہیں کہ بہتا ہے انیس خون انصاف، مضمون میرے قتل ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کس دن مضمون نو کا نقشہ اترا پر دوز معانی کا نہ چہرہ اترا۔ ایک جگہ کہتے ہیں ممبر پر ہم نئے ممبر پر گئے ہم نئے مضمون لے کر، ان کے لیے گویا منو سلوا اترا، یعنی ان کے لیے گویا منو سلوا اترا کہ ان لوگوں کے لیے تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ لکھے، میر انیس نے بھی مرزا دبیر کی طرح سے کہا، آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ لکھے انیس میں نے یہ صورت، لکھے انیس میں نے بسرعت یہ چند بند، لے جائے شوق سے جسے مضمون ہو جو پسند، لے جائے شوق سے جسے مضمون ہو جو پسند، ایک چاہے شعر و شکر وہ شہد و نبات و خند۔ 5 شیرنیوں کو میر انیس نے ایک مصرعے میں جمع کر دیا۔ ایک چاہے شیر و شکر شہد و نبات و خند، اس کے کرم سے ہوگا یہ دریا کبھی نہ بند۔ نہریں رواں ہیں، نہریں رواں ہیں فیض شہ مشرقین کی، کیا کہنے، پیاسو پیو سبیل ہے نظر حسین کی۔ یہ مضامین کے جو میں انبار لگا رہا ہوں مضامین نو کے میں انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو، تو کہتے ہیں نہریں رواں ہیں، نہریں رواں ہیں فیض شہ مشرقین کی، پیاسو پیو سبیل ہے، تو یہ سبیل ہے نظر حسین کی، پیاسو پیو سبیل ہے نظر حسین کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ نوا سنجیوں نے تیری اے انیس ہر ایک ذاق کو خوش بیاں کر دیا۔ ہاں، تو میر انیس کی جو گفتگو ہے وہ سرخے سے بعید ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے مضامین کا چربہ اتارا گیا ہے۔ یہ بڑی حد تک صحیح ہے کہ اچھے مضامین کو دوسری طریقے سے ان کے بعد اور ان کے ہم عصر شعراء نے باندھا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس فروغ مرثیہ کی مجلسیں اور محفلیں اور گفتگو جو ہے وہ اپنی روانی اور عروج پر ہے، مگر وقت کی تھوڑی بہت قید ہے۔ اسی گفتگو کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔